أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم. میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمائے ہیں۔ رب کریم ہمارے اس آنے کو اور اس مہانہ اجتماع میں شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو آیت تلاوت کی گئی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں سلامتی والے گھر کی طرف، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ دین میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پوری زندگی گزر جاتی ہے محنت کرتے ہوئے، لیکن کچھ نہیں حاصل کر سکتے، اور بعض خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ خود ہی کھینچ لیتے ہیں۔ مثلا راستہ گزر رہا ہے، بادشاہ کا محل ہے، کسی بھی راہ چلتے ہوئے کو رسہ ڈال کے اوپر کھینچ لیتے کہ تم ہمارے محل میں آئے، اور گزرنے والے سینکڑوں میں باقیوں کی طرف توجہ آئی۔ روئے زمین پر کروڑوں انسان ہیں، محض مجاہدے سے اللہ نے ایجاد کی۔ اگر ہر مجاہدہ کرنے والے کو اللہ مل جاتے تو پھر شاید ہندو سے بڑھ کر کوئی مجاہدہ نہیں کرتا۔ ہندو کتنی ریاست کرتے ہیں، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ہاتھ کھڑا کر کے کھڑے رہتے ہیں، مہینوں اس طرح سے کوشش کرتے ہیں، کئی سال گزرتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، کھاتے بہت کم ہیں، اور طرح طرح کی آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ عیسائیوں کے جو راہب ہیں ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت مجاہدہ کرتے ہیں، لیکن کیا اس مجاہدے سے یہ اللہ مل گئے؟ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہتے ہیں اسے صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں، رسہ کھینچ لیتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک شخص گھر سے تلوار لے کر کے نکلا ہے، کوئی اچھا جذبہ لے کر نہیں نکلا۔ ایک شخص ہے کہ جو گھر سے جذبے سے نکلتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھوں گا، ان سے ہاتھ ملاؤں گا، ان کے پاس بیٹھوں گا، ان کی بات سنوں گا، یہ بڑا اچھا جذبہ ہے، یہ جذبہ قابل ستائش ہے۔
لیکن ایک شخص جو ہے وہ اس جذبے سے نکل رہا ہے کہ میں اس شخص کو یعنی اللہ کے نبی کو قتل کر دوں گا، نہیں چھوڑنا۔ سوچیے، اور حدیث میں آپ کا ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے دن سب سے بدترین شخص اور جسے سب سے زیادہ عذاب ہوگا وہ تین لوگ ہوں گے۔ تین لوگ، ایک وہ جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ہے، دوسرا وہ جو نبی کا قاتل ہے، نبی کو قتل کرتا ہے، یا جو نبی کے ہاتھ سے قتل ہوتا ہے، اور تیسرا جو اپنے ہی باپ کو قتل کرتے ہیں۔ ہماری بدترین انسان ہے، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تین لوگ۔ آپ سوچئے کتنا مکروہ ارادہ ہے، اتنا برا گھناؤنا عزم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اور اسلام کی تحریک کو، اسلام کے مشن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے۔ راستے میں صحابی ملے، انہوں نے دیکھ لیا، پوچھا کہ بھئی کہاں روز روز کا جھگڑا ختم کرنے جا رہا ہوں؟ کہا کیا مطلب؟ کہا علیہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بھی نہیں، یہ بھی بہادر اتنا ہے کہ کوئی ڈر خوف بھی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، الگ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہاں بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن کی خبر ہو، وہ تو خود ان کے غلاموں میں شامل ہو گئی۔ کہا اچھا، وہاں پہنچے اور جا کر کے دروازے پر دستک دی، تو جو بہنوئی تھے ان کو جو بھائی صاحب پڑھا رہے تھے وہ چھپ گئے، اور بہنوئی نے جلدی قرآن پاک جو نسخہ اس وقت تھا یا جو اوراق تھے یا جو بھی تھا اس کو چھپا دیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا، کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کچھ بھی کر رہے ہیں، بس مارنا شروع کر دیا۔ یعنی اندازہ کریں کیا جذبات ہیں کہ اللہ کے نبی تو بات کی بات ہے، جو ان سے محبت کر رہے ہیں یا ان پہ اترنے والے کلام کو پڑھ رہے ہیں وہ بھی برداشت نہیں ہیں، اور اپنے قریبی رشتے دار ہیں، بہنوئی ہیں، بہن ہیں، انہیں مار رہے ہیں، اور مار کے قرآن کر دیا، دلا کے ٹھنڈے ہوئے، کہا کہ اچھا مجھے پڑھ کے سناؤ، پڑھ کے سناؤ۔ ایسے نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، آپ مجھے دو، میں پڑھوں گا۔ قصہ مختصر، جا اس لیے سے جا رہے ہیں اور وہاں سے فیصلہ ہو چکا، ان کی ہدایت، یہ جذب ہے، اس کو کہتے ہیں جذب، اپنی طرف کھینچ لینا، اپنی طرف کھینچ۔ کس نیت سے جا رہے ہیں، کس ارادے سے جا رہے ہیں، کیا فیصلہ کر کے جا رہے ہیں، لیکن اپنا فیصلہ لے کر رہا، جس جو احکم الحاکمین ہے فیصلہ اس کا چل رہا ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ ہدایت سے سرفراز ہونا، ہدایت کے لیے۔ سمامہ بن آثار ہیں، زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، اپنے علاقے کے بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے مبلغ ان کے طرف گئے، ان کو قتل کر دیا، خود عمرہ کرنے کے لیے سے جا رہے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رات پہرے والے تھے، مدینے کے مضافات میں گھوم رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے پکڑ کے لے آئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب آپ آئے مسجد میں دیکھا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا پتہ بھی ہے کیا پکڑ رہے ہو؟ کیسے فرمایا تو اپنے علاقے کا بادشاہ ہے، اپنے علاقے کا بادشاہ ہے، نواب ہے، بہت بڑا آدمی۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاس گئے، بندہ ہوا ہے، فرمایا سمامہ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں 3 ہی باتیں کہتا ہوں، اگر آپ قتل کریں گے ایسے شخص کو قتل کریں گے، علماء نے سودمی کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں، اس کے 2 مفہوم علماء نے لیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ نے قتل کریں گے تو واقعتاً میں اس کا مستحق ہوں کہ آپ کا مبلغ ہمارے علاقے میں آیا، وہ ہماری وجہ سے قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں آپ نے قتل کر سکتے ہیں، ایک مفہوم علماء نے لیا۔ لیکن جو دوسرا مفہوم لیا علماء نے، زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے، دوسرا مفہوم علماء کہ اگر آپ قتل کریں گے تو کسی گرے پڑے انسان کو قتل نہیں کریں گے، ایسے انسان کو قتل نہیں کریں گے کہ جس کے پیچھے کوئی ہے نہیں۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے پیچھے ایک قبیلہ ہے جو میرے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے، جو میرے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا چاہتا ہے، وہ انتقام لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھنڈے ہو کر کے بیٹھ جائیں، یعنی کسی عام آدمی کو، معمولی انسان کو آپ قتل نہیں کریں گے، اور اگر آپ احسان کریں گے تو میں قدردان نہ شکرانے احسان کو پہچانتا ہوں، اور اگر مال چاہتے ہیں تو جو کہیں گے دے دیے گئے، آپ نے کچھ چھوڑ یعنی ہٹ گئے وہاں سے، آپ 15 دن، 1 دن، 2 دن، دوسرے دن بھی آپ نے پوچھا، پھر یہی کہا، تیسرے دن پوچھا، پھر یہی کہا، بالآخر تیسرے دن آپ نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ آپ چھوڑا، گئے مسجد سے باہر، ایک باغ تھا وہاں غسل کیا، واپس آئے اور حضور سے کہنے لگے کلمہ پڑھا دیں۔ یہ کیا ہے؟ حضور سے فرمانے لگے کلمہ پڑھا دیں، اور اس سے اگلی بات جو کہی، آپ نے کلمہ پڑھایا، اس سے اگلی بات کہی وہ یہ کہی کہ اللہ کی قسم روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین میری نظر میں آپ کا تھا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ شہر میری نظر میں آپ کا تھا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ میری نظر میں آپ کا تھا۔ اب اللہ کی قسم روئے زمین پر سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ آپ کا ہے، سب سے زیادہ پیارا دین آپ کا ہے، سب سے زیادہ پیارا شہر آپ کا ہے۔ کیا ہے؟ دیکھو محبت دل میں ایسے آن فان نہیں ہو جاتی، اور پھر ایسا شخص جو پہلے اس قدر وہ نفرت ہو اور تشدد ہو، ایسے نہیں ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کھینچنا ہے، رحمت الہیہ کھینچ رہی ہے، کھینچ رہی ہے کہ ایسی شدت، ایسی سختی اس قدر محبت میں تبدیل ہو گئی کہ اب کیا کہہ رہے ہیں، اس سے بھی اگلی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہوگا، اب میرے جسم پر آپ کی مرضی چلے گی، میری مرضی ختم۔ آپ فرمائیں گے میں یہاں رک جاؤں تو بیوی بچے بھول گیا، نہیں کچھ نہیں، میں یہاں رک گیا آپ کے قدم، بس۔ آپ فرمائیں گے میں وطن چلا جاؤں اپنے واپس، تو میں وہاں چلا جاتا ہوں۔
ویسے میں عمرے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے دوستوں نے مجھے پکڑ لیا اور یہاں لیا۔ دوستوں نے نہیں پکڑا، دوستوں نے نہیں پکڑا، کسی نے پکڑوایا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتے ہیں سلامتی والے گھر کی طرف، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ تو اللہ ہدایت کیسے دے رہے؟ بندوا کر دے رہے ہیں، رسے کے ساتھ بندوایا اور لا کر کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ ایسی جگہ ڈالا جو روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کا مقام حرم سے زیادہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ ایسی جگہ پہ ڈالا، شخص ایسا کفر سے لت پت، کفر سے آلودہ اور کفر کی غداست اندر میں بھری، نبی کا بغض اندر میں بھرا ہوا، دین کا بغض اندر میں بھرا ہوا، لیکن جب رحمت الہی کسی کو کھینچنا چاہے تو پھر کیسے؟ ہاتھ پاؤں باندھ کر اللہ جنت میں داخل کروانے۔ نبی کے ساتھ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیں، محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں، ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، یہ دیکھنا نہیں تھا، یہ تو در حقیقت روحانی آپریشن ہو رہا تھا۔ آج کل پتہ آپریشن کیسے ہوتا ہے؟ پتھری کا آپریشن شعاؤں سے ہو جاتا ہے۔ بھئی زخم لگا؟ نہیں، کھال تو کاٹی ہوگی نا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کاٹا تھی، تو پھر کیا ہوا؟ مرغی کا آپریشن بھی شعاع سے ہو رہا ہے کہ شعاعیں اوپر شعاع پڑی اور اندر پتھر ٹوٹ گیا، اوپر شعاع پڑی اور اندر پتھر ٹوٹ گیا، اور ادھر نبی کی نگاہ کی شعاع پڑی، اندر کفر کا پتھر ٹوٹ گیا، کفر کی چٹان ٹوٹ گئی۔ نہ صرف ٹوٹی بلکہ محبت میں ٹوٹی۔ ایسی حضور علیہ السلام نے کہا تم آسمان جاؤ عمرہ کرنے، اور مشرکین کو خبر پہنچ گئی، مشرکین کو خبر پہنچ گئی کہ سمامہ جو ہے وہ تو مسلمان ہو گئے۔ تو سمامہ حضرت سمامہ بن آثار رضی اللہ تعالیٰ طواف کرنے بیت اللہ کا، تو مشرکین نے کہا سمامہ ہم نے سنا ہے کہ تم بے دین ہو گئے، یعنی اپنا دین چھوڑ دیا۔ کہا میں بے دین نہیں ہوا، میں تو محمد رسول اللہ کا غلام بن گیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور کہا سنو، آج کے بعد میرے علاقے سے اناج جو مکہ میں آتا تھا وہ انہی کے علاقے سے آتا تھا۔ کہنے لگے آج کے بعد میرے علاقے سے جو اناج آتا تھا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا مکہ میں جب تک کہ محمد رسول اللہ نہیں فرمائیں گے۔ یہ خبر سننا تھی، مشرکین مکہ کے پونترے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اگر حضور علیہ السلام نے اجازت مرحمت نہ فرمائی تو ہم تو بھوکوں مر جائیں گے۔ وفد تشکیل حضور کی خدمت میں دے گا، وفد تشکیل حضور کی خدمت میں دے گا۔ یہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ ہم آپ کو جو ہماری آپ سے قرابت ہے، رشتہ داری ہیں، اس کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ سمامہ کو نہ روکیں۔ اللہ اکبر، حضور کا اخلاق دیکھیں، حضور کا اخلاق دیکھیں۔ آپ چاہتے تو یہ فرماتے ظالم تم لوگوں نے تو مجھے مکہ سے نکالا، میرے قتل کے درپے ہو گئے، کیا کچھ نہیں میرے ساتھ کیا، اور اب تو لڑنا چاہیے؟ نہیں، آپ نے فرمایا میں نے تمہاری قرابت داری کو سر آنکھوں پر رکھا اور میں نے اس کو تسلیم کیا۔ سمامہ جیسے پہلے اس کا اناج اس کی طرف سے آتا تھا، آپ بھی ویسے ہی آئے گا۔ آپ نے سمامہ کو بیٹا سمامہ نہیں، مکہ والوں کا اناج بند نہیں کرنا، جیسے پہلے آتا ہے ویسے ہی آتا ہے۔
खातून हुजूर से नफरत, दीन से नफरत, हत्ता कि हुजूर के जो गुलाम हैं, जानिसार हैं, उनसे नफरत, इतनी नफरत कि हुजूर के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह जो इस्लाम की तरफ से बहादुर थे, शेर थे, इनको जब शहीद किया गया तो कलेजा निकाल लिया, आंखें निकाल ली, कान काट ली, जुबान काट ली, होंठ काट ली, कलेजे को कच्चा चबाने की कोशिश, फिर भी गुस्सा नहीं हो, फिर भी क्या कि कलेजा, कान, ज़बान इनको एक रस्सी में डाला और गले में निकाल दिया और अशआर पड़े अपनी बहादुरी की और इस्लाम की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसम्मत के। इससे ज्यादा शिद्दत क्या होगी? मक्का, ये बात है सन 3 हिजरी, ग़ज़वा उहद, और फिर सन 8 हिजरी में जब मक्का फतह होता है, इनके शौहर हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला वो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला जब देखा उन्होंने, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला चुपके से अपने घोड़े के पीछे बिठाए और खामोशी से रात को लश्कर दिखाया हुजूर का के लश्कर की तरह, और हुजूर का लश्कर तकरीबन 14,000 अफराद का लश्कर, इतना बड़ा। तो अबू सुफियान तो हाथ पांव ठंडे हो गए कि ये क्या हो गया, और फिर जब लश्कर गुजरने लगा दिखाया देखो कितना बड़ा, और कहा कि एक ही शक्ल है कि हुजूर के गुलाम में आ जाए। अब्बास बड़े अबू सुफियान को पीछे बिठाकर हुजूर के पास लिया, या रसूलल्लाह ये अबू सुफियान है। और अबू सुफियान ये हुजूर का सख्त दुश्मन, पता मक्का से पहले जितनी जंगें हुई सब की क़यादत हुजूर के खिलाफ अबू सुफियान किया करता था। जंग उहद में मकालमा हुआ अबू सुफियान और उमर के दरमियान, अहादीस में मौजूद है, पास को पढ़ने वाले सुनने वाले। तो खैर अबू सुफियान हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने चुपके से हुजूर के खाने में कहा, या रसूलल्लाह चौधरी आदमी है, बड़ा आदमी है, इसको थोड़ा सा हाथ है। आपने इरशाद फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा उसको आज बनाने की माफी मिलेगी। अबू सुफियान या रसूलल्लाह मेरा घर इतना बड़ा कहाँ है कि सारा मक्का उसमें समाया, आपने फरमाया जो हरम में चल रहे हैं उसको भी बना देंगे। या रसूलल्लाह हरम भी इतना बड़ा है। फरमाया अच्छा जो अपने घर में दरवाजा बंद कर दे उसको भी बना देंगे। अबू सुफियान बीवी के पास आए, इसको खबर ही नहीं, बीवी को खबर ही नहीं, हिंदा को, कि क्या हो गया। उसने शौहर से, हाँ अबू सुफियान ने बीवी से कहा कि चलो हुजूर का कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो, और बताया कि मैं मुसलमान हूँ। उसने दाढ़ी पकड़ के अपने शौहर कहा, बुड्ढे तुम्हें क्या हो गया, क्या कह रहे, क्या कह रहे, अब तक लड़ाई लड़ी, अब तुम मुसलमान होने की बात कर रहे। कहा नहीं, आज इसके बगैर गुजारा। खैर अल्लाह ताला की तरफ से जब आया बढ़ती है तो हजरत हिंदा रज़ी अल्लाह तआला नकाब लगाकर चुपके से आई और हुजूर औरतों ने आकर हुजूर से बैत कर ली। जब बैत कर ली, कलमा पढ़ लिया, तो फिर कहने लगी कि मुझे पहचाना है आपसे, कि मुझे
پہچانا ہے کہ میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا تو زندہ تو نہیں؟ کہا ہاں میں زندہ ہوں۔ اور پھر کہا ظاہر دیکھو باتیں بھولتی تو نہیں، حالات بھولتے تو نہیں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، اس قدر جشن منایا سکے چچا پر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اللہ کی طرف سے منع نہ ہوتا تو میں اپنے چچا کے صدمے پر پورا سال سو کرتا، پورا مدینہ بلاتا، لیکن میں صبر کروں گا۔ اس قدر حضور کو صدمہ تھا اپنے چچا کا، جس کی کوئی حد نہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب نماز جنازہ پڑھی تو 10 صحابہ کرام کی نماز جنازہ پڑھی، ایک ساتھ 10 کی یا 6 کی، تو ہر صحابی کے ساتھ حضرت حمزہ کی میت کو رکھتے تھے۔ اندازہ کریں، یہ اعزاز ہے حمزہ رضی اللہ عنہ اور کسی کو نہیں کہ جتنی مرتبہ جنازے پڑھے آپ نے، 6 یا 8 یا 10، ہر دفعہ میں حضرت حمزہ ساتھ ہوتے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ تو خیر حضرت ہندہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو حضور سے کہنے لگی کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین آپ کا تھا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ آپ کا تھا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ شہر آپ کا تھا، لیکن اللہ کی قسم سب سے زیادہ محبوب چہرہ آپ کا ہے اور سب سے زیادہ محبوب دین آپ کا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ رحمت الہیہ کیا ہے؟ حضرت وحشی حضرت حمزہ کے قاتل ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کے قتل کا حکم دیا ہوا تھا کہ جس کو مل جائے اس کو قتل کر۔ چپکے سے چھپ کر آ کر کے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو حضور نے فرمایا کہ وحشی ٹھیک ہے، تم نے کلمہ پڑھ لیا، تمہیں معافی ہے، لیکن سامنے نہ بیٹھنا، سامنے بیٹھو گے تو مجھے تمہیں دیکھ کے چچایا تو تمہیں جو فیضان پہنچنا ہے وہ رکنا ہے۔ تو حضرت وحشی پیچھے بیٹھتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت وحشی کو بعض جیسے کبھی کہہ دیا کہ آپ نے حضور نے منع فرمایا نہیں کچھ نہ، جب اسلام قبول کر لیا تو سب معاف ہو۔ تو میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں۔ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس کو کیوں داخل کر دیا، اس کو کیوں نہیں کیا، کسی کی مجال نہیں۔ نہ چاہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا باہر سفارش کر نبی صاف منع کر دیا، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد باہر ہے، حضور کے چچا ابو طالب باہر ہے، وہ اس کی رحمت ہے، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے بنایا، اور کہ اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، اس پر اللہ کا شکر ادا ہے۔ ایمان والی دولت اتنی بڑی دولت ہے، کائنات میں اس سے بڑی دولت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھو، یہ ایمان اس دنیا کے ماحول میں میلہ ہو جاتے ہیں، میلہ، اس کو اس کی میل اتارتے ہیں، اس کی میل اتارنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو اللہ کا ذکر اہتمام سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کی میل کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سامنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم